السلام علیکم، ویلکم ٹو الفا جینومکس۔ آج ہم اپنے لیکچر انٹروڈکشن ٹو مائکروبیولوجی کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کی ہسٹری کو ڈسکس کیا تھا، جبکہ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں وہ کون سے مین کمپوننٹس ہیں یا کون سے مین فیکٹرز ہیں جو کسی بھی سائنٹسٹ کے لیے ایریا آف مین فوکس ہوتا ہے، جس پہ فوکس کر کے، جس کو امپروو کر کے وہ اپنی پروسیس کو، اپنی ریسرچ کو، اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی پروڈکشن کو امپروو کر سکتا ہے۔ اگر ہم ان تین مین کمپوننٹس کی بات کریں تو تین میجر کمپوننٹس جن پہ سائنٹسٹ مینلی فوکس کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مائکرو آرگنزم، سیکنڈ ون ہے فرمنٹیشن کا میڈیا یا پھر گروتھ میڈیا، اور تھرڈ ون ہے فرمنٹیشن کا پروسیس۔ آج ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے کہ ان تینوں چیزوں میں ہم کیا فوکس رکھتے ہیں اپنی پروڈکشن کو یا اپنے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم اپنی لیٹر لیکچرز میں ان تمام کمپوننٹس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں پروڈیوسر مائکرو آرگنزمس۔ اگر ہم کسی انڈسٹریل پروسیس کی بات کریں تو ایک انڈسٹری کیوں لگائی جاتی ہے؟ انڈسٹری کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو لیٹر سیل آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کی مارکیٹنگ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اب پروسیس کی یا پروڈکٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مین فوکس اس وقت انڈسٹریل مائکرو بایولوجی ہے تو ہم صرف وہی پروڈکٹ ڈسکس کریں گے جو کہ کوئی مائکرو آرگنزم پروڈیوس کر سکتا ہے، لائک الکوہول ہو گیا، ایسیٹک ایسڈ ہو گیا، بیوٹینول ہو گیا، یا پھر گلیسرین ہو گیا، یا اس طرح کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں یا جتنے بھی کمپاؤنڈس ہیں، جو بھی پروڈکٹ کوئی مائکرو آرگنزم پروڈیوس کر سکتا ہے، ہم یہاں پہ اس کورس میں جسٹ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب پہلی بات یہ آتی ہے کہ کسی بھی پروسیس کی امپروومنٹ کے لیے مائکرو آرگنزم کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم کسی پروسیس کو دیکھیں یا اگر ہم کسی پروڈکشن کو دیکھیں تو اس میں اصل میں کیا چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ کیمیکل ری ایکشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کیمیکل ری ایکشنز انوالو ہوتے ہیں جو کہ کوئی خاص قسم کا پروڈکٹ بناتے ہیں۔ ان کیمیکل ری ایکشنز یا پھر آپ کہہ لیں ان بایولوجیکل ری ایکشنز کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے جو مین چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انزائم۔ جب تک آپ کے پاس انزائم نہیں ہوگا تب تک آپ کا کوئی ری ایکشن نہیں ہو سکے گا اور تب تک آپ کا ڈیزائرڈ پروڈکٹ نہیں بن سکے گا۔ اب وہ انزائم کہاں سے آئے گا؟ وہ انزائمز مائکرو آرگنزمز میں ہوتا ہے، وہ مائکرو آرگنزمز پروڈیوس کرتے ہیں۔ مائکرو آرگنزمز انزائم پروڈیوس کرتے ہیں، وہ انزائم ایک اسپیسیفک ری ایکشن کیری آؤٹ کرتا ہے اور وہ ری ایکشن ایک خاص قسم کا پروڈکٹ بناتا ہے، اور اس پروڈکٹ کو پھر ہم ایکسکریٹ آؤٹ کروا کے اس کو پیوریفائی کر کے پیک کر کے پھر ہم مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا مین فوکس سائنٹسٹ کا ہوتا ہے وہ مائکرو آرگنزم کو سلیکٹ کرنا، اس کی امپروومنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ صرف یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھا اسٹرین سلیکٹ کریں، بلکہ بعد میں آپ کو جینیٹک مینیپولیشن کے ذریعے یا پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ذریعے اس اسٹرین میں ڈفرینٹ امپروومنٹس بھی لانی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اسٹرین اپنی پیورٹی برقرار رکھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے وہ اسٹرین کہیں پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کنٹیمینیشن آ جائے اور بعد میں جب آپ اپنا پروسیس کرنے کی کوشش کریں تو وہ کنٹیمینیشن کی وجہ سے آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ نہ بن سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس ٹرین کو ایسے پرزرو کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ لوز نہ کرتے، کہ اس میں کوئی جین ڈیلیشن نہ ہو جائے یا پھر وہ اس میں کچھ ایسی چینجز نہ آ جائیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ بنانے کے کام مزید نہ آ سکے۔ تو اس وجہ سے سائنٹسٹ کا مین فوکس جو ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا اسٹرین سلیکٹ کرنا، اس کو امپروو کرنا، اس کو پیوریفائی کر کے اس کو پراپر طریقے سے پرزرو کر کے رکھنا، تاکہ جب آپ نے اپنا پروسیس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس دے۔ مائکروبس کی سلیکشن میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنانا ہے کیا وہ پرائمری میٹابولائٹ ہے یا وہ سیکنڈری میٹابولائٹ ہے۔ پرائمری میٹابولائٹ وہ
میٹابولائٹس ہوتے ہیں جو مائکروبس اپنی ایکٹیو گروتھ کے دوران پروڈیوس کرتے ہیں. مائکروب کی اگر لائف سائیکل کو دیکھا جائے تو اس میں پہلے لیگ فیز ہوتا ہے جو کہ ایک پریپریٹری فیز ہوتا ہے جس میں مائکروبس خود کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ فیز اس کا لاگ فیز یا ایکسپونینشیل فیز ہوتا ہے جس میں مائکروب ریپڈلی گرو کرتے ہیں. اور تھرڈ فیز اس کا اسٹیشنری فیز ہوتا ہے. فورتھ فیز اس کا ڈیتھ فیز ہوتا ہے. تو لاگ فیز یا ایکسپونینشیل فیز میں جب کہ مائکروب ریپڈلی گرو کر رہے ہوتے ہیں اس فیز میں جو میٹابولائٹس پروڈیوس ہوتے ہیں لائک امائنو ایسڈ, آرگینک ایسڈ, وائٹامنس اور ڈفرینٹ انڈسٹریل سالوینٹس لائک الکوہولز اینڈ ایسیٹونس, یہ میٹابولائٹس پرائمری میٹابولائٹس ہوتے ہیں. دوسرے میٹابولائٹس ہوتے ہیں وہ سیکنڈری میٹابولائٹس ہوتے ہیں. سیکنڈری میٹابولائٹس ایسے میٹابولائٹس ہوتے ہیں جو کہ مائکروب اسٹیشنری فیز میں پروڈیوس کرتے ہیں. جب مائکروب کا نیوٹرینٹ اگر کم ہو جائے یا پھر اس کے میڈیا میں ٹاکسیسٹی بڑھ جائے تو کچھ مائکروب جو ہیں وہ ڈیتھ فیز کی طرف جانے لگتے ہیں. تو وہ جو سروائیول سچویشن ہوتی ہے اس سروائیول سچویشن میں جو مائکروبس ڈفرینٹ کمپاؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں جن میں انزائمس بھی آتے ہیں, اینٹی بایوٹکس بھی آتے ہیں, کمپیٹ کرنے کے لیے جو کمپاؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں وہ سیکنڈری میٹابولائٹ کہلاتے ہیں. تو مائکروب کی سلیکشن میں سے پہلے آپ کو یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ نے جو کمپاؤنڈ پروڈیوس کروانا ہے ایدر اٹ از پرائمری میٹابولائٹ یا کہ وہ سیکنڈری میٹابولائٹ ہے. جو سیکنڈ مین کمپوننٹ ہے انڈسٹریل مائکرو بایولوجی میں جس پہ سائنٹسٹ بہت فوکس کرتے ہیں وہ ہے فرمنٹیشن میڈیا. فرمنٹیشن میڈیا ایک ایسا میڈیا ہوتا ہے جس میں آپ مائکروبس کو گرو کرواتے ہیں اور مائکروبس جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ بھی اسی میڈیا میں گرو کرتے ہوئے پروڈیوس کرتے ہیں ایدر انٹرا سیلولرلی اور ایکسٹرا سیلولرلی. اچھا, میڈیا میں ایک خاص بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کاربن اور انرجی کا سورس ہونا چاہیے اور کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. اگر آپ کا میڈیا یا آپ کا سبسٹریٹ اگر ایکسپینسو ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کا پروڈکٹ ایکسپینسو بنے گا, پھر آپ اپنا پروڈکٹ مہنگے داموں بیچیں گے اور آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کے میڈیا میں جتنے بھی نیوٹرینٹس آپ نے ایڈ کرنے ہیں یہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی آپ کے سبسٹریٹ میں موجود ہوں اور تو وہ ایک پریفریبل کنڈیشن ہے. لیکن اگر وہ آلریڈی موجود نہ ہوں تو تب آپ ایڈیشنلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میڈیا میں, لیکن آپ نے اس کی کاسٹ افیکٹونیس کو مینلی اپنے فوکس میں رکھنا ہے. ادروائز آپ کا پروڈکٹ مہنگا ہو جائے گا, ایکسپینسو ہو جائے گا اور آپ مارکیٹ میں پھر اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس مقصد کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ جو میڈیا یوز کریں وہ کسی اور انڈسٹری کا ویسٹ ہو. جیسے کہ الکوہول بنانے کے لیے ہم لوگ شوگر انڈسٹری کا ویسٹ مولیسز یوز کرتے ہیں. کسی بھی انڈسٹری کا ویسٹ اگر ہم ایز اے میڈیا یوز کریں تو ایک تو یہ بایو ریفائنری کے کانسیپٹ میں ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم زیرو ویسٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی انڈسٹری سے, یا پھر کم سے کم ویسٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ویسٹ ایک اور انڈسٹری پہ لگ رہا ہوتا ہے. دوسرا, ہماری انڈسٹری کو یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ وہ ایک اور انڈسٹری کا ویسٹ ہوگا تو وہ ہمیں چیپ پڑے گا, ہمیں مطلب ہم لوگوں کو کم کاسٹ خرچ کرنی پڑے گی اس کو یوز کرنے کے لیے. اور اس کی ایگزامپلس میں آ جاتی ہے شوگر پروسیسنگ ویسٹ یا پھر لیگنوسیلولیسک ویسٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں, چیز, وہی اینڈ کارن کی پلیکر, یہ سارے انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کو ایز اے میڈیا یوز کریں تو یہ ہم لوگوں کے لیے چیپ سورس ہوتا ہے. جو تھرڈ چیز ہماری مین فوکس کی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمنٹیشن کا پروسیس کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنا جو فرمنٹر ڈیزائن کرنا ہے اس میں پائپ لائنس کیسی ہونی چاہیے, اس کا میٹیریل اسٹین لیس اسٹیل کا ہو یا گلاس کا ہو یا ووڈ کا ہو یا کس طرح کا ہو, آپ نے اس کی اسٹیلائزیشن کس طرح کرنی ہے, آپ نے مائکروبس کو ایڈ کیسے کرنا ہے, میڈیا کے ایسے ایڈ کرنا ہے. آپ جب اپنا فرمنٹر ڈیزائن کریں گے وہ بیچ ہو, فیڈ بیچ ہو یا کنٹینیوس سسٹم ہو, چونکہ یہ ایک ڈیٹیل اسٹڈی ہے بیچ, فیڈ بیچ اور کنٹینیوس سسٹم کی, تو ہم ایک الگ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور ہم لوگ اس میں یہ بھی فوکس رکھتے ہیں کہ کیا ہمارا پروسیس ایروبک ہے تو اس کیس میں ہمیں ایریشن دینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے جو مائکروبس ہیں وہ بہت زیادہ فریجائل نہیں ہے تو ہمیں ایجیٹیشن کے لیے بیفلز وغیرہ اس میں انسرٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی سائنٹسٹ کو اپنے فوکس میں رکھنی پڑتی ہیں ڈیورنگ ڈیسیژن یا پھر جب وہ ایک پروسیس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی انڈسٹری کو لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ ور دا 3 مین کمپوننٹس جو کہ سائنٹسٹ جن کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہیں ڈیورنگ اسٹارٹنگ اینی انڈسٹری. تو if you like our lecture, please subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.